بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 22 جنوری 2021 بروز جمعۃ المبارک 9 جماعت ثانی بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے بدلتے حالات، سعودی عرب کے قانون اور سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے لیے انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹ پہنچ سکیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم خبریں شامل ہوں گی، جس میں کرونا کیسز میں اضافہ، بات ہوگی بدلتے ہوئے کرونا، بات ہوگی حرم، خروج عہدہ، خروج نہائی، اس کے علاوہ انٹرنیشنل فلائٹس، آپ کے سوالات، جوابات اور بہت سی اور اہم خبریں شامل ہوں گی۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب میں کرونا کیسز میں اضافہ کیوں ہوا؟ سعودی عرب میں اچانک کرونا کیسز میں ہونے والے اضافے کے بارے میں وزارت صحت کے سیکرٹری ڈاکٹر عبداللہ اسیری کا کہنا تھا کہ کیسز میں اضافے کا اہم سبب موسم سرما کی چھٹیوں میں لوگوں کی جانب سے احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنا شامل ہے۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق ڈاکٹر اسیری نے مزید کہا، وزارت صحت کی جانب سے مقرر کردہ کرونا SOPs کا مقصد لوگوں کو اس وائرس سے محفوظ رکھنا ہے، جس کے لیے لازمی ہے کہ مقررہ ضوابط پر مکمل طور پر عمل کیا جائے۔ کرونا سے بچنے کے لیے سب سے اہم نقطہ سماجی فاصلہ برقرار رکھنا ہے، کیونکہ کرونا وائرس تیزی سے ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے۔ اگر سماجی فاصلے کے اصول پر مکمل طور پر عمل کیا جائے تو اس مہلک وائرس سے بچا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر اسیری نے مصدقہ کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد کے حوالے سے مزید کہا کہ عام طور پر موسم سرما میں نظام تنفس پر حملہ آور ہونے والے جراثیم کی قوت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے اس وائرس کے پھیلنے میں مدد ملتی ہے۔ سیکرٹری صحت ڈاکٹر عبداللہ اسیری نے مزید کہا کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے لازمی ہے کہ SOPs پر ہم سختی سے عمل کریں اور جو گیدرنگ ہے اس کو کم سے کم کریں تاکہ اس وائرس سے بچا جا سکے۔ سماجی فاصلے کے اصول کو برقرار رکھیں، گھر سے نکلتے وقت ماسک ضرور پہنیں، ہاتھوں کی صفائی کا بہت خیال رکھیں۔ یاد رہے، چند روز سے سعودی عرب کے مختلف ریجنز میں کرونا وائرس کے کیسز میں اچانک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ گزشتہ ہفتے کے دوران مصدقہ کیسز کی تعداد 100 سے بھی کم ہو گئی تھی۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ منفرد لوگو نمبر پلیٹ فیس کیا ہوگی؟ سعودی محکمہ ٹریفک نے گاڑیوں کے لیے منفرد لوگو والی نئی نمبر پلیٹ متعارف کرا دی۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ ٹریفک نے نئی نمبر پلیٹ کی تصویر جاری کر دی، جس پر عربی اور انگریزی میں نمبر ہیں، جبکہ حروف اور نمبروں کے درمیان منفرد وہ لوگو بنا ہوا ہے۔ سعودی کابینہ نے گاڑیوں کے نمبر پلیٹ کے نظام میں اس حوالے سے ایک شق کا اضافہ کر دیا۔ منفرد اور ڈیفرنٹ لوگو والی نمبر پلیٹ کی فیس 800 ریال ہوگی۔ یہ فیس صرف ایک بار نمبر پلیٹ کے ایشو کرتے وقت لی جائے گی۔ سعودی شہریوں نے منفرد لوگو والی نئی نمبر پلیٹ کے بارے میں نرم گرم تبصرے کر دیے۔ علی سوید نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، نئی نمبر پلیٹ کا چکر آئے دن چلتا رہتا ہے۔ امیر تمیم نامی صارف نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ کیا منفرد لوگو والی نئی نمبر پلیٹ کا حصول لازمی ہوگا یا اس میں ہماری مرضی شامل ہوگی؟ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ بدلتے ہوئے کرونا کے تمام مریض صحت یاب ہو کے۔ سعودی وزارت صحت نے جمعرات کو بیان جاری کر کے کہا کہ سعودی عرب میں جو کرونا نیا بدلتے والا نئی کرونا شروع ہوا ہے، اس کے تمام مریض شفا یاب ہو چکے ہیں۔ متاثرہ ملکوں کے سفر کی وجہ سے 10 افراد اس وائرس میں مبتلا ہو گئے تھے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق معاون سیکرٹری صحت ڈاکٹر عبداللہ اسیری نے بتایا کہ سعودی عرب میں تبدیل ہونے والے کرونا وائرس کا کوئی نیا مریض ریکارڈ نہیں ہوا، جب سے پہلے سے متاثرہ مریضوں سے ملنے والے بھی وائرس سے پاک پائے گئے ہیں۔ ایسا اس لیے ممکن ہو سکا کیونکہ بدلتے وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سعودی عرب میں SOPs پر سختی سے پابندی کی گئی۔ خیال رہے کہ عالمی ادارہ صحت نے بیان جاری کر کے بتایا کہ نیا بدلنے والا کرونا وائرس اب تک 60 ملکوں میں پھیل چکا ہے۔ اس کی شروعات برطانیہ سے ہوئی تھی۔ نئے اعداد و شمار 20 جنوری 2000 تک کے ہیں۔ بدلنے والے کرونا کی دوسری شکل پہلی بار جنوبی افریقہ میں ریکارڈ پر آئی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ جنوبی افریقہ میں پایا جانے والا وائرس برطانیہ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ حرم مکی 6 ماہ میں 1 کروڑ 80 لاکھ کے ساتھ سینیٹائزر کا استعمال۔ حرم مکی شریف میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران 1 کروڑ 80 لاکھ لیٹر جراثیم کش مواد استعمال کیا گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے زائرین کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے جاری کی جانے والی مہم کو احتیاط کے ساتھ کا عنوان کیا گیا ہے۔
سینیٹائزنگ مہم میں 4,000 سے زیادہ کارکن اور 180 سپروائزر شریک ہیں۔ ویب نیوز سبق کے مطابق مسجد الحرم میں شعبہ سینیٹائزنگ کے ڈائریکٹر جابر الودانی نے بتایا کہ مہم احتیاط کے ساتھ کا مقصد زائرین اور عمرہ کرنے آنے والوں کو وائرس سے محفوظ رکھنا ہے۔ سعودی عربین ایئر لائن میں سعودیزیشن کی شرح 85%۔ سعودی افرادی قوت کے ماہر حشام السلیمانی نے کہا کہ سعودی عربین ایئر لائنز میں 85% ملازم سعودی ہو گئے ہیں۔ الاخباریہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سعودی حکومت کئی شعبوں میں مقامی شہریوں کا تعینات کر چکی ہے۔ ہوابازی کے شعبے میں سعودیزیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ آئندہ 3 سالوں کے دوران 10,000 اسامیوں پر سعودی رکھے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایئر لائن کے شعبے میں سعودیزیشن کا ہدف یہ ہے کہ محکمہ شہری ہوابازی اور انٹرنیشنل جو فلائٹس کمپنیز ہیں اس میں 25,000 سے 45,000 تک ملازم سعودی ہوں۔ حشام السلیمانی نے کہا کہ سعودی شہری سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں اور اپنے ہم وطنوں کی خدمت زیادہ معیاری اور بہتر انداز میں کر سکیں گے، یہی ہمارا نصب العین ہے۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات جوابات کی طرف۔ خروج عہدہ پر جا کر واپس نہ آنے والے 3 سال کے لیے بلیک لسٹ، یہ پابندی تمام جی سی سی ممالک کے لیے ہے۔ دوبارہ سعودی عرب آنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ سابق کفیل ورک ویزا جاری کراتے۔ سامعین اکرام، حسب سابق اس ہفتے بھی موصول ہونے والے سوالات میں سے بعض کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ قانونی مشورے کے عنوان سے محکمہ جوازات، مقد العمل عمال، لیبر آفس، ورک پرمٹ، وزٹ ویزوں اور اس قسم کے دیگر اداروں سے متعلق ہونے والے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کے بھی جو سوال ہوں آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں یا ہمارے جو ای میل جو ہے ایڈریس ہے info.tv87@gmail.com اس پر آپ بھی بھیج سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ سلیم رضا کہتے ہیں میرا ایک دوست گزشتہ 8 سال سے مقیم تھا، خروج عہدہ پر پاکستان گیا جہاں بعض مجبوریوں کی وجہ سے وقت پر نہ لوٹ سکا۔ 1 سال گزر گیا، کفیل سے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ مقررہ وقت پر لوٹنے کی نہ وجہ سے کینسل ویزا ہو چکا ہے۔ یہ جاننا چاہتا ہوں کیا میرا دوست دوسرے ویزے پر سعودی عرب نہیں آ سکتا؟ پابندی کا قانون یہ درست ہے تو کتنی مدت کے لیے ہوگی؟ یہ ہم سے پوچھا ہے خمیس مشیر سے۔ سعودی عرب کے امیگریشن قوانین کے مطابق ایگزٹ انٹری ویزے پر جانے کے لیے لازم ہے کہ وقت مقررہ کے اندر واپس لوٹے۔ اگر کسی بیماری یا دیگر مجبوری کی وجہ سے وقت پر نہ آنے کی صورت میں اپنے ملک میں سعودی سفارت خانے سے رجوع کر کے انہیں جائز وجہ بتانے کے بعد خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کرائی جا سکتی ہے۔ آپ کے دوست کو 1 سال سے زیادہ مدت ہو چکی ہے۔ اس میں جملہ تفصیلات آٹومیٹک سسٹم کے تحت مرکزی کمپیوٹر کے ذریعے تمام پورٹس کو ارسال کر دی جاتی ہے، جہاں ایسے افراد کو بلیک لسٹ کی فہرست میں آٹومیٹک طریقے سے شامل کر لیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ کسی بھی دوسرے ویزے پر خواہ عمرہ ویزا ہو، حج یا وزٹ سعودی عرب میں 3 سال کے لیے نہیں آ سکتے۔ یہ پابندی تمام جی سی سی ممالک کے لیے عائد ہوتی ہے اور جو ہے اس کے مرتکب افراد کے اندر دوبارہ واپس آنے کا سعودی عرب ایک ہی راستہ ہے کہ سابق کفیل اگر چاہے تو وہ ورک ویزا جاری کرا دے اور اس ویزے پر آپ دوبارہ آ سکتے ہیں، اور جب مستقل طور پر واپس جانا ہو تو فائنل ایگزٹ ویزا لگوانا ہوگا تاکہ بلیک لسٹ ہونے سے بچا جا سکے۔ عفران احمد جو ہے وہ کہتے ہیں 13 برس پہلے سعودی عرب مقیم رہا، کفیل سے کسی بات پر اختلاف ہونے کی وجہ سے مجھے ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ میری فیملی بھی میرے ساتھ تھی، ان کا بھی ایگزٹ ساتھ ہی لگا دیا کیونکہ مجھے 5 سال کے لیے بلیک لسٹ کیا گیا تھا۔ اس لیے سوال یہ ہے کہ میں اپنے بڑے بیٹے کو جو میری کفالت میں سعودی عرب میں مقیم تھا ورک ویزے پر سعودی عرب بھیج سکتا ہوں؟ سعودی عرب کے قانون کے مطابق یہ قوانین کی خلاف ورزی پر عام طور پر 3 سال کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے، جس کے نفاذ جو ہے تمام جی سی سی ممالک میں ہوتا ہے۔ اگر کسی کیس کے تحت ڈیپورٹ کیا گیا ہو تو اس صورت میں مخصوص کمیٹی جو گورنریٹ، جوازات اور لیبر آفس کے نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہے، وہ سزا کے علاوہ بلیک لسٹ کی مدت کا بھی تعین کرتی ہے۔ آپ کے کیس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اقامہ قانون کے تحت نہیں بلکہ کسی اور صورت میں بھیجے گئے، اس لیے آپ کو 5 سال کے لیے بلیک لسٹ کیا کیا ہوگا۔ یہاں یہ بھی واضح کرنا ہے کہ 2016 سے قبل سعودی عرب سے بلیک لسٹ کیے جانے کی مدت 5 سال ہوتی تھی، جسے تبدیل کر کے 2016 کے تیسرے مہینے میں 3 سال کر دیا گیا تھا۔ اس اعتبار سے آپ پر جو پابندی عائد کی گئی ہے وہ مذکورہ تاریخ کے بعد کی ہے یا پہلے کی، جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ 5 سال کی۔ اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ کا کیس مخصوص کمیٹی کے سامنے پیش ہوا ہو اور وہاں سے جاری سزا کی گئی ہو۔ جہاں تک آپ کے بیٹے کے سوال کا تعلق ہے، ورک ویزے پر بھیجنا چاہتے ہیں، تو اس بارے میں ڈائریکٹر جنرل جوازات سے جو ہے وہ جب استفسار کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ پابندی کا اطلاق اس فرد پر ہوگا جسے سزا دی گئی ہے، اس کی جو فیملی اس کے ڈیپینڈنٹس ہوں گے وہ اس پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ جرم انہوں نے نہیں کیا اس لیے یہ سزا ان کو نہیں دی جا سکتی۔ ایسی صورت میں آپ اپنے بیٹے کو سعودی عرب میں کسی بھی ورک ویزے پر بھیج سکتے ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔
مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ پولیس اہلکار کے روپ میں ویڈیو بنانے پر 3 شہری گرفتار کر لیے گئے۔ ریاض میں پولیس نے 3 شہریوں کو گرفتار کر لیا جنہوں نے خود کو پولیس اہلکار ظاہر کرتے ہوئے اپنی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی۔ سعودی خبرساں ایجنسی ایس پی اے ریجنل پولیس ترجمان میجر خالد القریزس کے حوالے سے بتایا کہ پولیس کو ایک ویڈیو موصول ہوئی جس میں 3 افراد کو پولیس گیٹ اپ میں دکھایا گیا تھا۔ ترجمان کی جانب سے جاری مزید بیان میں کہا گیا کہ ملزمان میں پولیس اہلکاروں کے لیے مخصوص اشیاء کا بھی استعمال کیا اور اسے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دیا۔ ملزمان کی شناخت کے لیے پولیس کے مخصوص شعبے سے رابطہ کیا گیا جہاں ان کے بارے میں معلومات حاصل کر کے حراست میں لیا گیا۔ ملزمان سعودی شہری ہیں جن کی عمریں 20 سے 30 سال کے درمیان ہیں۔ کورونا کے کیسز بڑھ گئے، 212 کیسز، 4 ہلاکتیں ہیں۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 212 کیسز سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے مطابق جمعرات کو سعودی عرب کے مختلف ریجنز میں 160 افراد کورونا سے صحت یاب ہوئے۔ کورونا سے 24 گھنٹے کے دوران 4 افراد ہلاک ہوئے۔ ہلاکتوں کی تعداد 6352 تک ہو گئی۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 2096 ہے، جن میں سے 326 کی حالت نازک ہے جنہیں انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا گیا ہے۔ اب کچھ بڑھتے ہیں اسپیشل فلائٹس کی طرف۔ آپ کو بتاتے ہیں آج کون کون سی فلائٹس ہیں جو وندے بھارت مشن کے تحت جائیں گی اور کون کون سی فلائٹس ہیں جو پاکستان سے اسکیجول ہیں۔ اگر بات کرتے ہیں وندے بھارت مشن کے تحت تو چنئی کے لیے ایک فلائٹ جائے گی جدہ سے SV3400 سعودی عربین ایئر لائن، اور کوچن کے لیے ایک فلائٹ جائے گی جدہ سے SV3572۔ ریاض سے جو ہے پہلی فلائٹ جائے گی ریاض سے، ٹوٹل 4 فلائٹ دلی کے لیے جائیں گی۔ پہلی فلائٹ SV760 سعودی عربین ایئر لائن، دوسری G86845 ریاض سے دلی گو ایئر، G86899 ریاض ٹو دلی گو ایئر، اور 69145 ریاض ٹو دلی انڈیگو۔ کوزیکوڈ کے لیے 2 فلائٹ جائیں گی ایئر انڈیا ایکسپریس کی، ایک ریاض سے ایک دمام سے۔ لکھنؤ کے لیے بھی 2 فلائٹ جائیں گی، ایک ریاض سے ایک دمام سے، ایک گو ایئر کی اور ایک انڈیگو کی فلائٹ ہوگی۔ پاکستان کی فلائٹ کی بات کرتے ہیں۔ اسلام آباد سے ٹوٹل 8 فلائٹ آئیں گی جس میں سے 2 جدہ اور باقی ریاض سے اور ایک دمام سے ہوگی، اور اس کے علاوہ کراچی سے اگر بات کرتے ہیں 4 فلائٹس ہوں گی، 2 جدہ ایک ریاض ایک دمام۔ لاہور سے ٹوٹل جو ہوں گی 6 فلائٹس ہوں گی جس میں 2 جدہ ایک ریاض اور ایک دمام کے لیے ہوگی۔ کمپلیٹ اسکیڈول آپ کی اسکرین پر موجود ہے وقت کے ساتھ۔ ہم مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سعودی عرب میں سیاحت کی بحالی سے متعلق کوششوں کی حمایت کا تہیہ۔ سعودی عرب میں اقوام متحدہ کی عالمی سیاحت تنظیم کے 113ویں کونسل کی افتتاحی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ عرب نیوز میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق سعودی سرکاری پریس ایجنسی نے بتایا کہ اس اجلاس میں ممبر ممالک کے تعاون سے اس تنظیم کی کوششوں کا جائزہ لیا گیا تاکہ وہ عالمی سیاحت کے شعبے کی خدمت کر سکے اور اس کی بحالی کو برقرار رکھے۔ متحدہ عرب امارات میں روس کی کورونا ویکسین سپوتنک 5 کی اجازت۔ متحدہ عرب امارات میں روس کی تیار کردہ کورونا ویکسین سپوتنک 5 کو ہنگامی طور پر استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ عرب نیوز کے مطابق متحدہ عرب امارات کی سرکاری ایجنسی وام نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات کے محکمہ صحت نے جمعرات کو یہ واضح کیا کہ کورونا ویکسین سپوتنک 5 ایمرجنسی کی صورت میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ مدینہ ریجن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی سونے کی کان۔ وزیر صنعت و معدنی وسائل بندر بن ابراہیم الخریف نے مدینہ منورہ ریجن میں قدیم ترین سونے کی کان کا دورہ کیا اور وہاں موجود عملے سے ملاقات کی۔ وزیر معدنی وسائل نے کان کنی کے منصوبے کی بھی جائزہ لیا۔ مدینہ ریجن کے علاقے معہد الذهب میں سونے کی 3000 سال پرانی کان سے آج بھی سونا نکالا جاتا ہے۔ سعودی خبرساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق وزیر صنعت و معدنی وسائل نے سعودی عرب میں قائم سب سے پرانی اور بڑی سونے کی فیکٹری جو کان سے سونا نکالنے کے امور کی نگران ہے اس کا دورہ کیا، جہاں انہیں کان کنی کے مختلف مراحل کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا۔ یہ تو ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔